الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں مالی عبادت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے متعلق جو ترغیب دی گئی تھی اس کی ایک مثال عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت کہ دنیا کے اندر ایک ذمہ دار جو دانہ بوتا ہے اور اس دانے سے پودا بنتا ہے، پودے پہ 7 شاخیں اور بالیاں لگتی ہے، یہ ساری مثال دینے کا مقصد کہ انسان کو ترغیب دلانا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اور یہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے یہ کوئی ضائع نہیں جاتا۔ اگر دنیا کا حساب لگایا جائے تو انسان کے پاس 100 ہیں تو 10 خرچ کرے تو باقی 90 رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں لیکن میری نظر میں یہ بات ایسی نہیں ہے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ 100 میں سے جو 10 دیے ہیں تم نے یہ مجھے قرض دیا ہے، اور فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، میں اس قرض کو بڑھا کے تمہیں واپس کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، جب ایک انسان رزق حلال میں سے ایک کھجور خرچ کرتا ہے، اب ایک کھجور کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اور خصوصاً ایسے معاشرے میں جہاں کھجور ان کا بنیادی کھانا ہے، ایک کھجور خرچ کرتا ہے لیکن خرچ رزق حلال سے کرے، اور دوسرا خرچ کرتے وقت اس کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قربانی کا جانور پالتے ہو نا، کہ اسے اچھا کھلانا پلانا تاکہ وہ موٹا فربا ہو جائے، ہمارے دلوں کو خوشی ملے جب اس کی قربانی کریں، اسی طرح اللہ اس کھجور کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کے پالتے ہیں۔ وہ جو کھجور ایک انگلی کے پور کے برابر ہوتی ہے، اس سے بڑی نہیں ہوتی، اللہ اسے اتنا پالتے ہیں کہ یہ پہاڑوں کے برابر بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے راستے میں مال کی عبادت کے معاملے میں یہ ترغیب دی کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ سے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی، بلکہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل جائے گا، اور آخرت میں جو اس کا بدلہ ملے گا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو کچھ خرچ کرنا ہے وہ اس کے آداب کے مطابق خرچ کریں گے تو اس کا فائدہ ملے گا، اگر ان آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو اس کا نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی وہ خرچ کرنے کے باوجود نہ تو دنیا میں اس کا فائدہ ملے گا نہ آخرت میں، بلکہ الٹا وبال ہوگا اس پہ۔ تو کس طرح انسان کو اس خرچ کرنے کا فائدہ مل سکتا ہے؟ اللہ رب العزت آیت نمبر 262 میں فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔
اللہ کا رستہ کیا ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ لفظ بڑا وسعت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 روپے ہیں جو کوئی بھی انسان خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو کسی غریب کو دیا، یہ اللہ کا رستہ ہے، اب نے فرمایا اچھا ہے۔ ایک وہ جو کسی بھی رفاہیت کے کام میں، حتیٰ کہ مسجد مدرسہ اس پہ بھی لگائے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ تیسرا وہ جہاد کے لیے جو خرچ کیا، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن سب سے اچھا روپیہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رزق حلال کما کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے۔ تو یہ بھی انسان یہ بات یاد رکھے کہ یہ جو اپنے گھروں کے اندر اخراجات کرتے ہیں ہم، اپنے والدین، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، یہ بھی انسان کا ایک صدقہ ہے جو وہ کر رہا ہے، اور سب سے بہترین صدقہ یہ ہے۔ تو فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جو بھی کچھ خرچ کرے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں بیان فرمائی۔ پہلی، ثم لا یتبعون ما انفقوا، جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ لگ جائے، اب یہ کتنے لے جاندہ ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، یعنی جب دے دیا تو بھول جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ اب کیا کرے گا یہ اسے، اگر وہ اچھا کرے گا تو اپنے لیے، اگر برا کرے گا تو اپنے لیے۔ ثم لا یتبعون، پھر اس کے پیچھے نہیں لگ جانا، پہلے تحقیق کرو کہ حقدار ہے یا نہیں ہے، جب آپ کو یقین ہو جائے تو پھر اس کے بعد ثم لا یتبعون، پھر پیچھے نہیں لگنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں میں ایک شخص کی بات بتائی، اس کے دل میں آیا کہ میں خرچ کروں کچھ، رات کے اندھیرے میں نکلا کہ کسی کو پتہ نہ چلے میں خرچ کر دوں۔ کہتے ہیں وہ جب رات کو اس نے ایک عورت کو دیکھا، پراگندہ حال، اس نے اسے وہ جو دینا تھا دے دیا، اپنے گھر آ گیا۔ صبح شہر میں یا گاؤں میں یہ آواز پھیل گئی کہ رات کو کوئی اللہ کا بندہ ایک بدکار عورت کو پیسے دے گیا ہے، خرچ اسے صدقہ دے گیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ میرا صدقہ قبول ہی ہوا، ایک بری عورت کے ہاتھ میں لگ گیا۔ پھر دوسرے دن نکلا، پھر ایک شخص کو پراگندہ حال جاتے دیکھا رات کے اندھیرے میں، اسے دے دیا۔ صبح پھر لوگوں کے اندر چہمگوئیاں ہونی شروع ہوگی، رات کو ایک چور کو بندہ دے گیا، وہ چوری کے لیے جا رہا تھا، اسے پیسے دے گیا، پھر بڑا پریشان ہوا۔ اس کے بعد تیسری رات پھر نکلا، پھر وہ ایک پراگندہ حال برے حال کا انسان اسے دیکھا، اسے دے دیا۔ صبح پتا چلا کہ وہ ایک مالدار آدمی تھا، لیکن تھا بخیل، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، پٹے پرانے کپڑے پہن کی زندگی بسر کر رہا۔ بڑا پریشان ہوا کہ آخر وجہ کیا ہے، میرا مال اللہ خرچ کرتا ہوں اور یہ قبول کیوں نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اسے خواب آئی کہ تو فکر نہ کر، تیرے پہلے دوسرے تیسرے سب دنوں کا قبول ہے، تو یہ تسلی رکھ ممکن ہے تیرے رزق حلال خرچ کرنے کی وجہ سے وہ بری عورت اپنی برائی کو چھوڑ دے، وہ چور اپنی چوری کو چھوڑ دے، اور اسی طرح وہ بخیل اپنے بخل کو چھوڑ دے۔ اس لیے یہ نہ سوچو کہ میں نے دیا ہے وہ کیا کرے گا، وہ جو مرضی کرے۔ ممکن ہے آپ کے اس خیر خواہی کی وجہ سے اللہ اس کا ذہن بدل دے۔ عمومی طور پہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یہ گھروں میں جو کام کرتی ہیں نمازیں نہیں پڑھتی، یا ہمارے رشتہ داروں میں فلاں وہ نماز نہیں پڑھتا، کیا اسے دینا چاہیے؟ دینا چاہیے، اس لیے دینا چاہیے کہ ممکن ہے آپ نے اس پہ احسان کیا تو دعوت دیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، ممکن ہے وہ آپ کے کہنے پہ نماز شروع کر دے۔ لیکن یہ بات ثم لا یتبعون، پیچھے نہیں لگنا کہ یہ کہاں خرچ کرے گا، جب دے دیا آپ کی ملکیت سے نکل گیا، آپ نے اسے نہیں دیا، حقیقتاً اپنے رب کو قرض دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا، جو خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ اور دوسری بات منن، احسان نہیں دینا، ولا اذن،
اور نہ ہی تکلیف دینی۔ آج رشتہ داروں میں صرف اس لیے وہ غربت کی چکی میں پسنے کے باوجود وہ اس لیے نہیں لیتے، اگر لے لیا تو بعد میں یہ مجھے جتلائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں، یہ بڑی خوفناک بات ہے، اور ہم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ جب زندگی میں کبھی غصہ آئے یا اس کے ساتھ کلیش بن جائے تو ہم فوراً کہتے ہیں ہماری زکاتیں کھانے والا آج ہمارے سامنے ہی بول رہا ہے۔ ایسا نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور انہیں دردناک عذاب کرے گا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں، خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 3 بدنصیب کون ہیں جن کے متعلق آپ نے اتنی سخت بات ارشاد فرمائی؟ میرے پیارے بھائیو، یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں اکثر و بیشتر رہتی ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا المسبل الازار، جس مرد کا تکبر کی وجہ سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رہتا ہے۔ وہ شلوار ہے، وہ پینٹ ہے یا تہمت، وہ اگر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے تو وہ اس بدنصیبی کی زد میں آ جاتا ہے۔ دوسرا المنان، کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کی وہ جتلاتا رہتا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، فلاں وقت یاد کر میں نے فلاں یہ کام کیا۔ المنان العیاذ باللہ، اور یہ غلطی ہم سے ہوتی رہتی، اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اور تیسرا فرمایا، جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ پتہ ہے غلط ہے، اور آج یہ وتیرہ بنا ہوا ہے کہ مجھے اتنے میں ملا، لوگ اعتبار کر کے کہتے ہیں چلو 10-20 اوپر لے لو مجھے دے دو، تو جب وہ خرید کے جاتا ہے کہتا ہے نہیں مجھے اتنے میں تو نہیں، اتنے میں ملا تھا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بظاہر جنہیں عیب نہیں سمجھتے لیکن اللہ کی نظروں میں بہت بڑا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خرچ اگر میرے راستے میں کرنا ہے نا تو منن، احسان نہیں دینا، ولا عزن، اور نہ تکلیف دینی ہے۔ اگر نہ تو وہ پیچھے لگا، یعنی کہ میں یہ کہاں خرچ کرتا ہے، دوسرا نہ احسان دیا، تیسرا نہ اسے ایذا دی، تو پھر اللہ کہتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اب اس کے رب کے پاس اس کا بدلہ ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ دنیا میں کوئی خوف نہ آخرت میں، اور کبھی کوئی غم نہیں سے آئے گا انشاءاللہ۔ اور خرچ کرنے والے پہ کبھی غم نہیں آتا۔ یقین جانیے اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر انسان بعض اوقات ہوتا ہے غصے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اگر کوئی ماننے والا آ جائے جھڑکیاں شروع کر دیتا ہے تو اسی مصیبت پائی ہے، چھڑ دے ہی نہیں جان، یا کسی کو ایسا دیکھتا ہے کہ وہ نہیں حقدار لگتا، اسے جھڑکیاں دینی شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کریم کو احسان جتلائے پہلے، وَالضُّحَىٰ، آپ سورت پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ نے وہاں کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، اے میرے نبی میں نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا، آپ ایک یتیم تھے، میں نے آپ کو جگہ دی، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے آپ کو غنی کیا۔ اب میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرْ، آپ کے پاس کوئی مانگنے والا ہے تو جھڑکنا نہیں ہے، چاہے وہ کیسا بھی۔ کیا کرنا ہے ایسے حالات میں کہ اگر نہیں دل چاہتا تو اللہ نے کہا قول معروف ومغفرۃ، اچھے طریقے سے اسے کہو کہ بھائی معاف کرو، خیر، یہ بہت بہتر ہے کہ تم کچھ دے کے اسے جھڑکیاں دینی شروع کر دو، خیر، بہتر ہے
یتبعوہا اذا، کہ تم صدقہ دینے کے بعد اسے تکلیف دو، اسے گالی مندہ کرو. کہا واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا ہی بے پرواہ ہے لیکن وہ حلم والا ہے. اگر وہ ابھی ہمیں کچھ نہیں کہتا تو یہ اس کا حلم ہے. اللہ اپنی حلیمی کے واسطے ہم پہ ہمیشہ رحم ہی فرماتے ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو مخاطب ہو کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم صدقہ کرو اسے ضائع نہ کر دینا. صدقہ ضائع کیسے ہوتا ہے؟ بالمن والاذی، احسان دینے سے یا تکلیف پہنچانے سے، یعنی اسے اذیت دینے سے. اور پھر فرمایا ایسا کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو شخص اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. پہلی بات ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے پتھر کی چٹان ہے، اس کے اوپر گرد جمتی جمتی ایسے چٹان چھپ جاتی ہے، اوپر مٹی نظر آتی ہے. انسان اس کو زرخیز زمین سمجھ کے وہاں دانے بو دے. جب دانے بو دیے تو اوپر سے بارش آ گئی، تیز بارش آئی. جب تیز بارش آئی تو پتھر کی چٹان کے اوپر سے ساری مٹی پھسل گئی اور کچھ بھی نہ دانے بچے نہ مٹی بچی. تو کیا رہ گیا؟ ایک جو ہے گنجی چٹان جس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، اس کی خرچ کرنے والا جو ایذا تکلیف دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے چٹان کے اوپر مٹی ہے. فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس پہ تیز بارش آئے اور سب کچھ بہا کے لے جائے. لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، جو کچھ اس نے محنت کی اس کا کچھ بھی بدلہ نہ ملا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہاں جو احسان دیتا ہے، جو ایذا دیتا ہے، جو پیچھے لگتا ہے، اللہ نے اسے انکار کرنے والا کہا ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. اور جس طرح ہم نماز کو آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی زبان سے اللہ کا ذکر آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، دیکھیں کبھی بھی کوئی لیٹرین میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، کسی گندی جگہ پہ بیٹھ کے نہیں کرتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا متبرک نام میں نے اپنی زبان سے لینا ہے تو میں خود بھی پاکیزہ ہوں اور میں پاکیزہ جگہ پہ بیٹھا ہوں. نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے آداب کا خیال رکھا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے پہ ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ ہمیں ایسا ہی خرچ کرنے والا بنائے اور ہمیں ان قباحتوں سے جو 3 بیان کی گئی ہے، پیچھے لگنا، احسان جتلانا اور ایذا دینا، اللہ ان تینوں خباثتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.